فون کرتا ہے لڑکی کو، تمہارے باپ کی اوقات ہے 4 چکا دینے کی؟ بارات کل جانے والی ہے، لڑکا لڑکی کو فون کر کے کہہ رہا ہے کہ تمہارے باپ کی اوقات ہے 4 چکا دینے کی، تو لڑکی بھی ترکی بترکی جواب دینے والی تھی۔ اس نے کہا میرے باپ کی تو اتنی اوقات ہے کہ ہوائی جہاز دے سکتا ہے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ کی اوقات ہے ایئرپورٹ بنانے کی؟ حلوائی کی دکان نانا جی کا فاتحہ۔ او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی۔ او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی۔ سب سے بڑا جہیز ہے اے دوست تو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے شادی سادگی کے ساتھ کریں گے، جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، اور فری میں ملے تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام سنا رہا ہوں، اپنے حصے کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ اس طرح سن رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی جلسہ شروع ہو رہا۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے، ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، بیٹی کا نام فاطمہ ہے، اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ آپ نے میرا نکاح علی سے کر دیا، علی کی تو آنکھ کمزور ہے۔ کہا بیٹی میں نے علی سے تمہارا نکاح کیا ہے جو سب سے پہلے اسلام لایا، اس علی سے تمہارا نکاح کیا ہے جو میرے خاندان میں سب سے زیادہ علم رکھتا تھا میرے بعد، اس علی سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ بیٹی جس کے پاس میرے خاندان میں سب سے زیادہ اخلاق تھا، اس علی سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ بیٹی صورت کو مت دیکھو، سیرت کو دیکھو۔ بیٹی بے موقع آ گئی اللہ کے رسول کے پاس، تو اللہ کے رسول نے کہا بیٹی بے موقع کیسے آئی؟ کہ علی سے خفا ہو کر کے۔ کہا بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہیں، علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر میں قدم مت رکھنا، ورنہ دروازہ بند تو ملے گا، کھل نہیں سکتا۔ بیٹی جب شوہر ناراض ہو جائے تو معافی مانگ لینا، اگر تم نے معافی نہیں مانگی، تم کو شوہر نے معاف نہیں کیا، بیٹی میں زندہ رہا، تمہارا جنازہ اٹھ گیا، تو بیٹی یاد رکھو میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا بھی نہیں، پڑھاؤں گا بھی نہیں۔ آپ دیکھیں گے جس وقت بیٹی رخصت ہوتی ہے، شادی ہو گئی، نکاح کا رجسٹر قاضی صاحب لے کر کے نکل گئے، اب کھانا کا دور چل رہا، اریزی پریزی چل رہی ہے، اس کے بعد دیکھیے گا تم کون ہم کون، ہاتھ پوچھا 9 2 11 ہو گئے۔ لیکن کچھ لوگ بچ جاتے ہیں لڑکا کے ساتھ جانے کے لیے، لڑکی کو رخصت کرا کر کے جانے کے لیے، تو اس وقت دیکھیں گے جس وقت لڑکی رخصت ہوتی ہے تو ادھر سے رونے کی آواز، ادھر سے رونے کی آواز۔ کیا مطلب ہوا؟ 18 سال کی بیٹی کو جب پال پوس کر کے باپ رخصت کرتا ہے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، ادھر سے بھی رونے کی آواز، ادھر سے بھی رونے کی آواز۔ اتنا بھیانک منظر ہوتا ہے کہ مگرمچھ کے آنسو باراتی بھی بہانے لگے۔ بیٹی جب رخصت ہو رہی ہے تو کان میں ماں نے کچھ کہا، بیٹی نے سنا، کان میں باپ نے کہا، بیٹی نے کچھ سنا۔ وہ کان میں بات کیا کہی باپ نے، کان میں بات کیا کہی ماں نے، وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں نے باپ نے کان میں کہا بیٹی میکے سے سسرال جا رہی ہو، شوہر کی ناک کی حفاظت کرنا، شوہر کی آنکھ کی حفاظت کرنا، شوہر کے کان کی حفاظت کرنا۔ اب بیٹی نے کہا اماں کان اس کے ہیں، آنکھ اس کی ہے، ناک اس کی، ہم حفاظت کیسے کریں؟ تو کہا کہ بیٹی تمہارے گناہ کی بدبو تمہارے شوہر کی ناک میں نہ پہنچے، یہ ناک کی حفاظت۔ بیٹی تمہاری گالی، تمہاری کوئی گندی بات تمہارے شوہر کے کان میں نہ پہنچے، یہ کان کی حفاظت ہے۔ بیٹی جب شوہر گھر میں رہے اٹیچر پھٹیچر مت رہنا، صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے رہنا، آنکھ میں سرما لگا لینا اور وضو کر کے رہنا۔ جب شوہر تم کو اپنی آنکھ سے دیکھے تو اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو جائے، اس کا دل بھی خوش ہو جائے۔ پہلی بار جب لڑکی میکے سے سسرال آ رہی ہے، 1 منٹ کی مثال، پیغام ختم کر رہا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کی بیٹی کو اللہ فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنائے۔ جوان بیٹی اگر گھر میں ہے تو اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ پہلی بار جب لڑکی میکے سے سسرال آتی ہے، سسرال سے میکے آتی ہے، عادت کے مطابق 1 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد،
تو محلے بھر کی عورتیں گھیر لیتی. سوال جواب ہوتا, بیٹی سسرال سے آ رہی ہو, سسر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ. اب دوسرا سوال ہوتا, بیٹی شوہر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی ہے ماشاء اللہ. تیسرا سوال ہوتا, لڑکی سسرال کیسی تھی؟ سسرال کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی ہے الحمدللہ. اب ایک عورت آگے بڑھ کر کے کہتی ہے یہ سب سوال کو ہٹاؤ, جو اصل سوال ہے اس کا جواب دو, تمہاری ساس کیسی تھی؟ تو کہتی ہے استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, انا للہ جلے تو جلال تو, اس ولا کو ٹال تو. اب ماں تو ماں ہوتی ہے, سمجھ میں آ گیا. میری بیٹی کو سب پسند ہے, ساس پسند نہیں ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے, ادب بھی دیتی ہے, حوصلہ بھی دیتی ہے. تو ماں نے کہا کہ بیٹی تمہارے جواب سے مجھ کو افسوس ہوا, تم کو سب پسند ہے, ساس پسند نہیں, لیکن میرے سوال کا جواب دو. پہلی بار جب میکے سے سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی؟ اب میری ساس آئی تھی. 100 لڑکی میں مجھ کو پسند کیا تھا, بہو بنایا, پھر میکے سے سسرال لے گئی. کہا بیٹی یاد رکھنا یہ ساس کا ہی احسان ہے کہ اتنی اچھی سسرال مل گئی. یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنے اچھے شوہر مل گئے. یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنے اچھے سسر مل گئے. بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی, کبھی ماں ہوتی ہے, کبھی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, بیٹی کی طرفداری میں سیدھا داماد جیل جائے گا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے, رابعہ بصری سپنے دل میں پیدا کر کمال, حضرت عائشہ صدیقہ کی بن جا تو مثال. فاطمہ زہرا کی سیرت کا ذرا کرنا خیال. زندگی میں غم بھی آئے تو نہ ہونا تو نڈھال. اپنے شوہر کی اطاعت تجھ پہ لازم ہے صدا. حکم مولا ہے یہی ہے, حکم مولا ہے یہی ہے, اور قول مصطفیٰ. ایک سہاگن بن کے میکے سے چلی ہے آج تو, اپنے شوہر کو سمجھنا اپنے سر کا تاج تو. نانا دادا والی تو ماں کی بھی رکھنا لاج تو. عمر بھر سسرال میں کرنا خوشی سے کاج تو. اپنے چھوٹوں پہ ہو شفقت اور بڑوں کا احترام. طفلو زنگ ہاں طفلو زنگ ہاں طفلو زنگ پیرو جوان سے ہو تیرا شیریں کلام. جا جا بیٹی اج سسوار اجیا کہہ رہی ہو بٹی ہو پیار. مت رکھی ہو ساسوں سے بین پھوکی پھوکی کے رکھی ہو پیر. پیغام ختم ہو گیا, آپ سے وعدہ لینا ہے, جلسہ زندگی بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے, اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ, رسول اللہ کے اطاعت کریں گے انشاءاللہ, مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. 3 کام چھوڑ دیجئے, میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی مصیبت نہیں آئے گی. مصیبت آتی ہے, گناہ کریں گے مصیبت آئے گی, حرام کمائیں گے مصیبت آئے گی, غلط ماحول میں رہیں گے مصیبت آئے گی. آپ چھوڑ کر کے دکھائیں, میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی مصیبت نہیں آئے گی انشاءاللہ. گناہ نہیں کریں گے, غلط نہیں کمائیں گے, غلط ماحول میں نہیں جائیں گے. نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سیکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں, پلے کالج کے چکر میں, بڑے صاحب کے دفتر میں, کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی, بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی. نہ مانی بات وائس کی, پتلون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ حضرات گرامی, حضرت مولانا سعد النجیب صاحب دامت برکاتہم کی تقریر